جناب علامہ ذوالفقار حیدر ترابی صاحب وہ خطاب فرمان گے اور انہاں تو فوراً بعد بیر علماء صاحب ذاکر جناب ملک علی رضا جعفری صاحب وہ خطاب فرمان گے اور انہاں تو فوراً بعد قاری القصائد ذاکر اہل بیت جناب حسن عباس صاحب وہ خطاب فرمان گے۔ صلی اللہ محمد غوری صاحب آپ ذرا سامنے آ جائیں، صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ بھائی جان ساؤنڈ ماسٹر صاحب اس کی ایکو کم کیجیے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اس کی ایکو کم کیجیے، صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ ابھی ٹھیک ہے آواز؟ مولا آپ کو سلامت۔ جی اگر آپ ناراض ہو رہے ہیں تو میں معافی مانگ لیتا ہوں قبلہ۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اس سے قبل کہ میں تلاوت قرآن مجید کا آغاز کروں، میں تو نہ تو علامہ ہوں، نہ فہامہ ہوں، نہ مولانا ہوں، میں تو ماتمداران حسین کی جوتیوں کا ایک چھوٹا سا گدا کرتا ہوں۔ یہ تو حیدری آپ جیتے رہے، یہ تو میرے بھائی کا بڑا پن ہے، اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے مجھے عزت عطا کی ہے، اور شہزادی کا ترس ہے مجھ فقیر پر۔ گداگری مقصود ہے، یہاں کھڑے ہو کر گداگری کرنا مقصود ہے، آپ کا بیٹھ کر گداگری کرنا مقصود ہے، کیونکہ یہ دروازہ ایسا ہے کہ یہاں کائنات میں اس دروازے پر آنے کے بعد کوئی بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں بھی عالم ہوں، میں بھی مولانا ہوں، میں بھی خطیب ہوں، میں بھی حجت الاسلام ہوں، میں بھی مجتہد ہوں، کیونکہ یہ جتنے بھی القابات ہیں یہ محمد والے محمد کے ہیں، کسی بشر کے نہیں ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ ہماری کیا جرت ہے ہم حجت الاسلام، مجتہدین، خطیب اول، خطیب اعظم، اتنے بڑے القابات کے منسوب ہونے کے بعد، پھر 40 ٹوکرے روٹیاں کھانے کے بعد، 10 ڈونگے سالن کھانے کے بعد، 1 گھنٹہ بیت الخلاء میں گزارنے کے بعد پھر بھی حجت الاسلام رہ جاتے۔ خاور بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا، یہ معصوم کے القابات ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ میرے بھائی نہ فخر کیا کیجئے کہ اتنے بڑے نام لکھوا کر محقق کے دوران فلاں فلاں، کون ہے محقق کے دوران؟ اللہ کی کائنات میں محقق کے دوران ایک ہی ہے، صاحب العصر والزمان۔ صلوات بھیجیے میرے مولا کی ذات پر۔ کون سا محقق کے دوران؟ ارے بھائی دامن پھیلائیے، اس دروازے پر دامن پھیلائیے اور اپنا کاسا لے کر کھڑے ہو جائیے اور گداگری کیجیے، اور اس دروازے کے گداگر جو ہیں وہ سلمان بنتے ہیں، اس دروازے کے گداگر جو ہیں وہ کمبر بنتے ہیں، اس دروازے کے گداگر جو ہیں وہ ابو ذر بنتے ہیں، اور اس گلی کے بادشاہ علی کی گلی کے جو کتے ہیں وہ شہباز قلندر بنتے ہیں۔ تو اس دروازے کے مانگنے والوں کا کیا کہنا ہے جناب؟ ہمیں تو مانگنا ہی نہیں آتا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ قبلہ اگر میں 2 منٹ آگے ہو گیا تو معافی چاہتا ہوں، 2 منٹ آگے بڑھ گیا تو۔ اسی دروازے کے ایک گداگر ہے جناب کمبر، بادشاہ علی کی ولایت کا ایک چھوٹا سا راز سماعت فرمائیے اور مجھ فقیر کو اجازت دے دیجیے۔ مسجد نبوی ہے خبر بھائی، چچا جی مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں ممبر نبوی ہے، ممبر نبوی پر نبی نفس نفیس موجود ہے، یعنی ممبر رسول پر رسول بنفس نفیس موجود ہیں، بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے۔ رات کا وقت ہے، تبلیغ اسلام ہو رہی ہے، 1,24,000
صحابہ کا مجمع ہے، مسجد کھچا کچ بری ہوئی ہے اور رسول تبلیغ فرما رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا دیا ہے جو رسول کے پہلو میں جل رہا ہے۔ ابے جب محمد اور علی جیسی ہستیاں موجود ہوں وہاں دیا جلانے کی تو ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ حیدری ابرار آپ جی ہیں، مالک آپ کے والد کے درجات بلند کریں، آپ بھائیوں کو اتفاق نصیب ہو۔ بانیان مجلس کی مالک فرش اعزاز جو بچھائیے سے قبول و منظور فرمائے، مالک ان کی تمام نیک شریک حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی ہیں، مالک ان کے عزت اور بخت اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ آپ احباب جو تشریف فرما ہیں آپ کی تمام کی نیک شریک حاجات کو قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو مظلوم کربلا کی زری پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹا سا دیا جل رہا ہے، چراغ جسے کہتے ہیں، جس میں تیل ڈلتا ہے، تو یکا یک وہ چراغ گل ہو گیا، یعنی چچا جی وہ چراغ بجھ گیا۔ پیغمبر اکرم نے ایک دفعہ دائیں دیکھا، پھر بائیں دیکھا، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی۔ رسول نے ایک کو بلایا، فلاں بن فلاں تم آؤ۔ جی لبیک یا رسول اللہ، جاؤ اور چراغ کو جلاؤ۔ علی کی ولایت کا چھوٹا سا راز ہے، جاؤ اور چراغ کو جلاؤ۔ وہ شخص جاتا ہے، بڑا جلیل القدر صحابی ہے، بڑی کرامات ہیں ان کی۔ اچھا جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے، یا رسول اللہ یہ چراغ کیسے جلے گا؟ مولا فرماتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جلاؤ۔ مولا یہی تو پوچھ رہا ہوں کیسے جلے گا؟ مولا فرماتے ہیں کیوں نہیں جلے گا؟ مولا اس میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ توجہ خواہ چاہتا ہوں، مولا اس میں تو تیل ہی نہیں ہے بھائی جان۔ پھر مولا نے کہا اچھا تم واپس لوٹاؤ۔ دوسرے کو بلایا، اس کی بھی بڑی کرامات تھی، تم آؤ، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ تیسرے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ چوتھے کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پانچویں کو بلایا، اس نے بھی یہی جواب دیا۔ پھر پیغمبر نے کسی عام صحابی کو نہیں دیکھا، علی کے پہلو میں بیٹھا ہوا علی کا ایک غلام تھا جس کا نام کمبر تھا۔ کہا آئے نہ آئے نہ کمبر، اے کمبر مجھ محمد کے قریب آؤ۔ حیدری آپ سلامت رہیں ابرار بیٹا، آپ سلامت رہیں، مالک زندگی عطا کرے تمہیں صحت والی۔ لیجئے کہا کمبر میرے قریب آؤ۔ کمبر جھکتے جھکتے حالت رکوع میں رسول کے قریب آئے۔ رسول کے قریب آئے، قدموں پہ ہاتھ رکھے، لبیک یا رسول اللہ۔ کمبر کی جان حاضر، دارین قربان ہوں کمبر کے، مولا کیسے یاد فرمایا؟ فرمایا کمبر جاؤ اور چراغ جلاؤ، چراغ جلاؤ۔ اب حق تو بنتا تھا نا حکم رسالت مانتے ہوئے، کمبر وہاں سے اٹھتا، چراغ کی طرف بڑھتا، چراغ کو دیکھتا، پھر کمبر بھی یہی جواب دیتا کہ مولا کیسے جلاؤں، اس میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ حق تو یہی بنتا تھا نا عزیزان محترم، حق یہی بنتا تھا نا کمبر کا، مگر جناب کمبر نہ اٹھے، نہ اس چراغ کی طرف بڑھائے، رسول کے قدموں میں بیٹھے ہیں۔ اور پیغمبر کا جب حکم سنا نا کہ کمبر چراغ جلاؤ، تو کمبر کی ایک دفعہ نگاہیں علی کے چہرے پر پڑی۔ غلام ہے نا، سنیے گا اختیار ولایت سنیے گا۔ کمبر کی نگاہیں وجہ اللہ کے چہرے پر پڑی، یعنی کمبر اپنا اختیار استعمال کرنے سے پہلے ولی اختیار سے اجازت مانگ رہا تھا۔ جی بسم اللہ یا علی، ولی اختیار سے اجازت مانگ۔ مولا ابو الحسن اجازت ہے، رسول کا حکم ہے۔ تو بادشاہ علی نے سر کھلا کر جواب میں کہا ہاں اجازت ہے۔ اور جب اجازت دے رہے تھے، کمبر علی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، علی کمبر کے چہرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ عجیب منظر تھا۔ کمبر نے اپنی زبان کو اپنے دہن سے باہر نکالا تو ایک ایسا نور مسجد میں چھا گیا کہ دیکھنے والے قریب بیٹھے ہوئے تھے، مگر ایک صحابی کو دوسرا صحابی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسا نور خاور بھائی چھا گیا، آنکھیں چودیانے لگی۔ تمام صحابی پریشان ہوئے اور کہا یا رسول اللہ اتنا سخت نور ہے، ہماری آنکھیں برداشت نہیں کر رہی، اور یہ کیسا نور ہے؟ مولا چراغ تو پہلے بھی جلتا رہا،
یہ قمر نے کیسا چراغ جلایا ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں قمر اس نور کو کم کرو، جیسے رسول نے کہا نا قمر اس نور کو کم کرو، تو قمر نے اپنی زبان کو تھوڑا سا پیچھے کھینچا، قمر نے اپنی زبان اتخر کو تھوڑا سا پیچھے کھینچا، جب تھوڑا سا پیچھے کھینچا نور اتنا ہوا معتدل سا ہو گیا، ایک صحابی دوسرے کو دیکھنے لگے اور سب دیکھ رہے ہیں کہ یہ نور قمر کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ نور قمر کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ نور قمر کی زبان سے نکل رہا ہے۔ سب صحابی تڑپ کر کہنے لگے یا رسول اللہ عجیب ماجرا ہے، یہ نور اور قمر کی زبان، یہ نور اور قمر کی زبان، یہ نور اور قمر کی زبان۔ اب محمد مصطفیٰ نے ان صحابیوں سے مخاطب ہو کر کہا سنو میرے پیارے صحابہ، سنو میرے پیارے صحابہ، میرے ستاروں کی مانت صحابہ، قمر سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ قمر کی زبان سے یہ نور کیسے نکلتا ہے؟ حیدری پوچھا یا رسول، قمر میرے صحابی پوچھ رہے کہ تیری زبان سے یہ نور جاری ہونے کا راز کیا ہے؟ سنیے، اب قمر جھکتے جھکتے رسول کے قدموں پہ گرے اور ہاتھ جوڑ کر کہا بطول کا بابا آپ کا ہی فرمان اقدس ہے کہ جو چیز ہم آل محمد کے قدموں سے مسخ ہو جائے اللہ اسے نور بنا دیتا ہے، چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو۔ حیدری آپ سلامت رہیں۔ آپ کا فرمان اقدس ہے، آپ کی حدیث پاک ہے، آپ کا کلام پاک ہے، یہ لفظ آپ کی زبان کو مسخ کر کے جاری ہوئے کہ جو چیز خامال محمد سے مسخ ہو جائے، قدموں سے لگ جائے، اللہ اسے نور بنا دیتا ہے، چاہے وہ مٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی بات میں قمر نے راز عیا کر دیا تھا مگر لوگ نہیں سمجھے۔ کہا مولا نہیں سمجھے، یہ راز کیا ہے؟ تو پھر پوچھا قمر تھوڑا سا عیا کر دو اس راز کو، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں میرے پیارے صحابی، تیرے کلام کو نہیں سمجھے، تیرے راز کو نہیں سمجھے۔ جناب قمر پھر رسول اللہ کے چہرے کی طرف دیکھا، علی بادشاہ کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرمایا سنو مولا، سنو صحابیوں، یہ میرے مولا کی کرم نوازی ہے مجھ قمر پر، وہ کرم نوازی سنو۔ کہا یا رسول اللہ جب آپ کا بھائی علی ابن ابی طالب اپنی گھوڑے کی رکاب میں اپنا پاؤں رکھ کر گھوڑے کی زین سے اتر جاتا تو پھر علی کے قدموں کی مٹی جو ہے وہ علی کے گھوڑے کی رکاب پر جو باقی رہ جاتی، میں قمر کئی گھنٹے اپنی زبان سے اس مٹی کو چاٹتا رہتا اور اس مٹی کو اللہ نے میری زبان سے نور بنا کر جاری کر دیا۔ بس یہی راز تھا، وہ یہی راز تھا۔ علی کے قدموں کی لگی ہوئی مٹی قمر کی زبان پر جو تھی، اللہ نے اس مٹی کو نور بنا کر جاری کر دیا۔ اب پھر کیا جب وہ قمر کلام کرتا ہوگا تو کیا منظر ہوگا، کیا کرامتیں ہوں گی، کیا عظمتیں ہوں گی، جس کی زبان سے لگی ہوئی علی کے قدموں کی مٹی نور بنے۔ لیجئے بس اس علی بادشاہ کی عزت بھی بڑی تھی، اس علی بادشاہ کے لیے مصیبتیں بھی بڑی تھی۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، مکتلب ابھی مخنف والا لکھتا ہے، بحر الانوار میں بھی موجود ہے۔ میں نے ایک ہی جملہ مصائب کا پڑھنا ہے، یہ مجلس تسکین قلب حسین سے منسوب ہے۔ اس بی بی کا سن بہت چھوٹا ہے اور مصائب بہت بڑے ہیں۔ محمد کی بیٹی 17 سال کی تھی، مصیبت بہت بڑی تھی۔ حسین کی بیٹی 4 سال کی ہے، مصیبت بہت بڑی ہے۔ نام اس کا سکینہ ہے۔ ایک شخص میرے اور آپ کے 5ویں مولا کی بارگاہ میں آتا ہے، مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہے، ہاتھ رکھ کے عرض کرتا ہے مولا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، روایت تھوڑی سی سخت ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، معافی مانگ کر یہ روایت پڑھنے لگا ہوں۔ کہا مولا مجھے اتنا بتائیے، ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولا یہ جو آپ کی سب سے چھوٹی پھوپھی جناب سکینہ تھی، میری طرف دیکھیے، سب سے چھوٹی پھوپھی جو جناب سکینہ تھی، جو شام کے زندان میں دنیا سے چلی گئی، مولا یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پابند رسن رہی؟ فرمایا ہاں۔ کہا تو مولا کیا
یزید نے رسیاں نہیں کھولنے دی یا کہ آپ نے خود ہی نہیں کھولی آپ کے بابا سجاد نے؟ تو مولا فرماتے ہیں کہ نہ مجھے رلا نہ خود رو۔ اس نے کہا نہیں مولا میں نے تو سوال کیا ہے، بس سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جواب دے دیجئے، کیا یزید نے رسیاں نہیں کھولنے دی کہ آپ کے مولا آپ کے بابا سجاد نے خود نہیں کھولی؟ تو مولا امام باقر کے چہرے پر جلال آ گیا اور یزید کا نام سنتے کہا یزید کی کیا جرت کہ وہ رسیاں نہ کھولنے دیتا؟ سنو بندہ خدا، یہ مشیت الہی کا ایک بہت بڑا راز ہے جسے یا میں باقر جانتا ہوں یا میرا بابا سجاد جانتا ہے یا میری پھوپھی سکینہ جانتی ہے یا پھر وہ اللہ جانتا ہے جس کی مشیت کا راز ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے مجھے وہ راز تو بتائیے، وہ راز کیا تھا کہ وہ قیامت تک پابند رسن ہے بی بی؟ تو عزادار و جناب باقر رو کر کہتے ہیں سنو بندہ خدا، اگر بی بی جناب سکینہ کی رسیاں کھولنا جناب سجاد کھول دیتے تو پھر سنو کیا ہوتا؟ کہتا ہے کیا ہوتا؟ پھر رو کر امام کہتے ہیں پھر سکینہ ایسے تقسیم ہو جاتی جیسے کربلا میں قاسم تقسیم ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ